أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور وہ چیزیں جمادات ہوں، نباتات ہوں، فلکیات ہوں یا کوئی بھی ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا. لیکن اللہ رب العزت کی اپنے ذات گرامی فرد ہے. ہر چیز جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا، لیکن اس کی اپنی ذات فرد ہے، وطر ہے، اکیلی ہے. جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر. اللہ ایک ہے اور اللہ کو اکائی یا فرد پسند ہے. اکائی یا فرد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو عملی طور پر ہمارے سامنے یوں رکھا کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرتے تو اس میں عموماً یہ فرد قائم رہتا. 1 3 5 7 9 11، حتیٰ کہ ایک عید گزر گئی ہے، ایک عید آنے والی ہے. گزری عید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو کھجوریں کھا کے نکلتے، کیونکہ پہلا پورا مہینہ رمضان کا اس وقت روزہ ہوتا ہے. تو عید کے لیے نکلتے وقت کھجوریں کھا کے نکلتے. اور ان کھجوروں کی تعداد بھی وطر ہوتی، فرد ہوتی، یعنی کھجوریں 3 5 7 9 11 اس طرح کھجوریں تناول فرماتے اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے. جبکہ
عید الاضحیٰ کھاتے پیتے آتی ہے، اس سے پہلے کوئی روزہ نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے اس کے لیے یہ فرمایا کہ اپنا گوشت ذبح کر کے وہ کھاؤ، یعنی عید پر، عید الاضحیٰ پر جاتے وقت آپ کچھ تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو بہت غلط رنگ دے دیا، کہا کہ یہ روزہ ہوتا ہے، صبح سے لے کے اپنی قربانی ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے تک روزہ ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کا روزہ ہوتا ہے یہ، اور وہ کون سا روزہ ہے جو صبح رکھیں اور آدھے دن سے پہلے ہی؟ قربانی کتنا وقت لگائے گی؟ 8 9 10 11 12 کر لیں، آخر قربانی ذبح ہو گئی، گوشت تیار ہو گیا، کھائیں گے، تو یہ روزہ کیسے رہا؟ کیونکہ روزہ تو وہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ عجیب سا نظریہ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ بچوں والا روزہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ بچے اس طرح کے دن میں 2 3 4 روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں ہر چیز میں کوشش کر کے اسے فرد بنانا، اسے وطر بنانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو جو فرمایا یحب الوطر، اللہ اکائی کو، فرد کو پسند کرتا ہے، تو وہ یہ ہے۔ اب ہماری غذا چونکہ کھجوریں نہیں ہوتی، ہماری غذا کھجوریں نہیں ہوتی، ہماری غذا کیا ہوتی ہے اس وقت؟ حلوہ یا سیویاں۔ تو حلوے یا سیویوں کی چمچ جو ہے، سپونز، اس کو بھی آپ اگر چاہیں تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کون آپ کے لیے یہ حساب کر رہا ہے کہ آپ نے کتنے چمچ کھائے ہیں؟ آپ خود حساب رکھ سکتے ہیں، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اب آپ 5 7 10 11 پہ چھوڑ دیں، آپ چاہے 99 چمچ بھی کھائیں تو کوئی عرض نہیں، گنتی کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اگر سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا، نہ کریں تو کھانا تو ہے، حلال ہے، جائز ہے، کھائیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا اور اپنی ذات گرامی کو فرد رکھا، وطر رکھا، جو کہ اس کی وحدانیت کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ پھر یہ ذکر آیا کہ سورج جو ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، کبھی مدار سے ہٹتا نہیں، نہ چاند نہ سورج۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پیچھے سے جا کے ٹکر مار دے۔ ایسا ہزارہا سال سے یہ دنیا چل رہی ہے، کبھی نوٹ نہیں کیا گیا۔ اور سورج کا مستقر اصل کیا ہے، یہ میں نے قدر تفصیل سے بات ذکر کی تھی بعض احادیث کے حوالے سے بھی، کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور سورج جسے ہم کہتے ہیں غروب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ پتہ ہے سورج جب کہاں ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اللہ سے اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ اپنے عمل پر کاربند چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اجازت دیتا ہے تو یہ اگلے دن کے لیے طلوع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اسے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ اسے کہے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے پلٹ جاؤ، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت کے احکام پر ہزارہا سالوں سے اس کی مخلوق چل رہی ہے، حتیٰ کہ سور پھونکنے کا ذکر غالباً آج ہی کسی آیت میں آئے گا۔ تو سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل فرشتے کے بارے میں آپ توجہ کر کے سوچ کر دیکھیں، غور کریں، جب سے اللہ نے یہ سلسلہ بنایا ہے وہ سور کے سامنے منہ رکھے، سر جھکائے، اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔
ان کو دوسرا کوئی کام نہیں، انہوں نے سور پھونکنا ہے، اور صدیوں سے، ہزارہا سالوں سے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سور کا منہ ہے، اس کے سامنے اپنا منہ رکھے ہوئے، نگاہیں سر جھکائے ہوئے، اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی مخلوقات اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے کتنی مطیع فرمان، کتنی تابعدار ہیں۔ ایک ہم ہیں جو اللہ کے احکام کو واضح طور پر سمجھتے ہوئے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے۔ وہ آیات میں نے گزشتہ درس میں پڑھ کے سنائی تھی کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن فرمایا کہ تمہیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے کہ وہ تسبیح کیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی پر سفر کرنے والے جہاز اور کشتیاں دیں، تم پانی پر سوار ہو کے جاتے ہو، اپنا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ تمہیں اللہ رب العزت بہت ساری ایسی چیزیں بھی دے گا اور دے رہا ہے جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اور ان کشتیوں، جہازوں، بحری جہازوں کے علاوہ نقل و حمل، آپ دیکھیں کہ نقل و حمل کے آج کتنے ذرائع موجود ہیں۔ ہوائی جہاز آ گئے، ریل گاڑیاں آ گئیں، بسیں، کاریں، بے شمار چیزیں، اور ساری کی ساری جو ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق اور ہمارے لیے ہمارے تابع، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ ہم نے اس بحری جہاز یا کشتی کی طرح ہی بہت ساری اور چیزیں بھی بنائیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ اگر اللہ رب العزت بحری جہاز کو، کشتی کو، لانچ کو غرق کر دے، کوئی سننے والا وہاں ہوگا؟ دور دور تک ویسے ہی انسان کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر جسے اللہ ڈبائے اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ جسے اللہ ڈبونا چاہے، اب پاس سے قریب سے کچھ دوسرا جہاز گزر رہا ہے، پہنچ جائے گا، وہ ریسکیو والے اور فلاں وہ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیں گے۔ اگر اللہ نے ڈبونا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، یہ اللہ رب العزت کا ڈبویا ہوا ہوگا۔ اور میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب مشرکین سے، خاص طور پر مشرکین مکہ مخاطب ہیں، اور صرف مشرکین مکہ ہی نہیں، زبانیں بر کے کفار تب سے لے کے اب اور اب سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی کفار ہیں وہ سارے ہی مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، آنے والا وقت ہے، اس عذاب سے ڈرو جو ان قریب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی تم اس سے دوچار ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عذاب رکھا ہوا ہے، اس سے ڈرو۔ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر عذاب سے ڈر جاؤ گے، اللہ کے مطیع و فرما ہو جاؤ گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اپنا رحم کرے گا اور عذابوں سے وہ بچا لے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، فرمایا کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی نشانیاں اور دلائل اور انبیاء اور رسل کی تصدیق کرنے والی نشانیاں اور دلائل آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ ان سے اعراض کر جاتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دیتے، غور سے سنتے ہی نہیں۔ ان پہ غور کرنا تو بعد کی بات ہے، سنتے ہی نہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے باقاعدہ کمیٹیاں بنائیں، باقاعدہ انہوں نے وفد تیار کیے کہ کچھ ایسا ہو کہ باہر سے آنے والے لوگ اس کی بات سن ہی نہ پائیں۔ یہ بات یہاں کئی مرتبہ ذکر کی ہے کہ حج کا موقع
آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما چکے تھے کھلے عام، تو مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو کھلا کر کام کرنے دیا تو جو لوگ حج کے لیے آئیں گے وہ سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جو آدمی ان کی بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان سے بات سن کے آئیں گے تو پھر آ کے آپ ان کو بہکانا ورگلانا، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات سننے کا موقع ہی نہ دو۔ بات سن لی تو یہ گئے، اور جو اس کے دامن میں گیا وہ کبھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مرتا مر جائے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ کرام کے کوئی ایک دو واقعات، جو ان کے دامن میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تو وہ اپنی کمیٹیاں تیار کر کے حج کے موقع پر کہتے ہیں کہ مکہ کے ہر راستے پر، جہاں جہاں سے مکہ آنے کا راستہ ہے، ہر راستے پر ایک وفد بٹھا دو، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو کہو کہ یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک باقاعدہ انہوں نے وہ کوڈ ورڈ تیار کیا، پھر اتفاق کے ساتھ سارے، وہ طویل واقعہ ہے کہ وہ کیا کیا کہتے رہے، ان کا انکار کیا جاتا رہا کہ وہ شاعر بھی نہیں، وہ ساحر بھی نہیں، وہ پاگل بھی نہیں۔ تو بالآخر کہا کہ کریں تو کریں کیا، مرتے کیا نہ کرتے۔ یہاں تک نوبت آ گئی تو کہنے لگے چلیں ایک بات کر دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ میاں بیوی میں تفریق کر دیتا ہے، بھائی بہن میں تفریق کر دیتا ہے، باپ بیٹے میں تفریق، جادو کے ذریعے۔ اپنی تمام تر کوششیں مشرکین مکہ نے کی، اور کوشش یہ کی کہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں، لیکن جسے اللہ رب العزت سنانا چاہے، ایسے واقعات بھی آئے نا۔ صحابی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، مکہ میں آنے سے پہلے اس کا بھائی کہتا ہے بھائی دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، تم وہاں جا رہے ہو تو ذرا احتیاط سے۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا، اپنے کانوں میں نے روئی ٹھونس لی کہ میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا جس کو میں جانتا ہوں، جس سے مجھے غرض ہے۔ بازار میں گھومتے رہے، اپنی باتیں چلتے، یک خیال آیا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں شاعر ہوں، میں ایک مفکر ہوں، میں فلاں ہوں، میں عقل مند ہوں، میں پاگل تھوڑا ہوں کہ میں ایسے ہی کسی کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ اور روئی کے گولے کانوں سے باہر نکالے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں آئی، وہیں کے ہو کر رہ گئے، اسلام قبول کر کے مکہ سے نکلی۔ تمام تر کوششیں مشرکین مکہ نے کی کہ کسی بھی طرح ہم لوگوں کو روکیں، ان کی بات نہ سنیں، اور خود وہ اللہ رب العزت جو آیات اور نشانیاں اور معجزات دکھاتا، ان کو دیکھنے کے بعد ان سے اعراض کر لیتے، منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا کہ تمہیں اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ دولت، رزق میں یہ غالباً ایک درس میں پہلے بھی میں نے بات کچھ تفصیل سے ذکر کی تھی کہ رزق کا معنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ رزق میں اولاد آتی ہے، رزق میں امن و امان آتا ہے، رزق میں کیش پیسے آتے ہیں، رزق میں دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ رزق کس حال میں ہے، نقدی کی شکل میں ہے یا کسی بھی دوسری شکل میں ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ سن کر کافر لوگ اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں، اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔
اللہ چاہتا تو انہیں فقیر نہ بناتا، اللہ چاہتا تو انہیں محتاج نہ بناتا، اللہ چاہتا تو انہیں مسکین نہ بناتا۔ اللہ نے مسکین بنایا، فقیر بنایا، ہم کیوں اس کو کھانا کھلائیں گے؟ گویا کہ اللہ کے حکم کی نہ صرف نافرمانی بلکہ اپنی طرف سے اس کا ایک نیا مفہوم بنا کر انہوں نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں فقیر کس نے بنایا؟ اللہ نے فقیر بنایا، اللہ نے محتاج بنایا، اللہ نے اور مسکین بنایا۔ ہر طرح کی یہ باتیں اللہ رب العزت کی مشیت ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ اور فقیر مسکین محتاج کی خدمت کرنا اور انہیں کچھ دینا، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کو مال مل رہا ہے، کوئی نادار رہ جاتا ہے، یہ سارا ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ ہے ایک تکوینی معاملہ۔ لیکن شرعی معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اب اللہ نے تکوینی کے تحت ایک آدمی کو مسکین اور فقیر بنا دیا اور دوسرے کو حکم دیا کہ تم اس پر خرچ کرو، تو اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ اس کی بجائے یہ کہتے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا، اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو فقیر ہی نہ بناتا۔ جب اللہ نے فقیر بنا دیا ہے تو ہم اس کو کیوں کھلائیں، اس کو کیوں پلائیں، اس کو کپڑا کیوں مہیا کریں؟ یعنی امور تشریعی میں دخل اندازی کرنے والی بات ہے۔ امور تکوینی میں، امور تکوینی میں اللہ رب العزت نے انہیں مسکین بنایا اور امور تشریعی میں ان کو حکم دیا کہ تم ان پر خرچ کرو، تو وہ اللہ کے اس حکم کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں مسکین رکھا ہے تو ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، فرمایا کہ یہ باتیں کر کے تم اپنے آپ کو بہت ہی کھلی گمراہی میں مبتلا کر لیتے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم بہت ہی کھلی ہوئی واضح گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کا بھی یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ وہ مذاق کے انداز سے کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ یہی باتیں کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، قیامت آنے والی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب جواب دینا ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کو سب کو یہ کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گا۔ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کھل کھلا کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ، جلدی کرو، کچھ ہونے والا ہے تو اس کو اپنے رب کو آواز دو کہ وہ ہمیں ابھی پکڑ۔ مختلف انداز سے اللہ رب العزت کے احکام کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اور یہ جو جلدی مچا رہے ہیں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الشورى میں بھی فرمایا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 18 ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو اہل ایمان نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ یہ ہونے والا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو جلدی کرو، اپنے رب کو کہو کہ جلدی قیامت قائم کرے۔ اب اللہ رب العزت کا اپنا نظام، اس کے اپنے قرارات، اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اب کسی کے کہنے سے فیصلوں کو بدلنے والا تو نہیں ہے نا، لیکن ان کی جہالت کا یہ انداز ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب، وہ تو کہتے ہیں نا کہ بس یہ دنیا مر گئے اور ختم ہو گیا، معاملہ اس دنیا تک ہی ہے، وہ جلدی کرتے ہیں، یستعجل عجلت، جلدی کرتے ہیں جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان قیامت سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟
قیامت آئی پتہ نہیں ہمارا عمل کیسا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت معاف کرے گا نہیں کرے گا، ہمارے اعمال اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی کس چیز کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت یہ ہمارے صدقات، ہماری خیرات زکوٰۃ قبول کرے گا یا نہیں۔ تو وہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، اور جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاؤ قیامت دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور اہل ایمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، آنے والی ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، خبردار جو لوگ قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں وہ انتہائی کھلی اور بعید یعنی دور کی گمراہی میں، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون، ما ينظرون نہیں دیکھیں گے الا صيحة واحدہ سوائے ایک زبردست چیخ کے، ایک زبردست چیخ آئے گی اور معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہیں جن کے اندر آج اتنی ہوا بھری ہوئی ہے اور کہتے ہیں آؤ دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ صیحہ واحدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر وہی جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں منہ رکھے، یہ ذہن میں رکھے سین والا سور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار یہ سور کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا سور کہنے سے کتنے دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ 40 دن۔ کہتے ہیں کہ اگر سور کہہ دیا تو 40 دن زبان ناپاک۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سین والا سور وہ ہوتا ہے، یہاں سواد والا سور ہے، جیسے صورت یا تصویر میں ہوتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی غلط نظریہ ہے، اگر سور یا خنزیر کہنے سے 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جائے تو قرآن کریم کی وہ ان آیات کا کیا کریں گے جن آیات میں اللہ رب العزت نے لفظ خنزیر، اب ظاہر ہے کہ سور تو ہماری زبان میں ہے نا، سور کہتے ہیں، سور کہتے ہیں، میں ذرا غصے میں ہوں تو سور کہیں گے، ہے تو عام طور پر سور ہی، لیکن غصے میں آ کے اس کو ذرا اسپیشل کر کے نکالے سور۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت شب و روز دنیا کرتی ہے، اور اگر کسی نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے تو وہ آیت ہو سکتا ہے کہ اسے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو مارا گیا نا، پھر کریے 40 کر کے یہ کہاں تک زبان گئی اس کی۔ بعض نظریات بالکل جاہلانہ ہوتے ہیں اور اتنے مروج ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا نظر آئے گا نہ بھئی اس کا نام نہیں لے سکتے، وہ جس کا نام نہیں لینا، جس کا نام لینے سے 40، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس سور سے وہ سور یا اس صیحہ جو کہا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، کہ یہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ چیخ ہے وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے جو سور پھونکا جائے گا۔ تاخذہم وہم یخصمون، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی اور یہ اپنے دنیاوی مالی معاملات میں، بازار میں، کاروبار میں جھگڑ رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے، وہ ایک چیخ آئے گی اور ان کا سارا کھاتا ختم ہو جائے گا۔ اور اس چیخ کا بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الزمر آیت نمبر 68 ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو غش کھا کے گر جائے گا ہر وہ جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ ہوش حواس میں رکھنا چاہے۔
اور وہ اللہ رب العزت بعض فرشتوں کو اپنی مرضی سے اس صاعقہ سے بچا کے رکھے گا، اور وہ ان پہ وہ اثر نہیں ہوگا اس کا، الا من شاء اللہ، اللہ رب العزت نے ان کا استثناء کر دیا۔ ثم نفخ فیہ اخری، ایک سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سور جو ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جو ہے اس سے وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے۔ جبکہ بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی بعض آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 مرتبہ ہوگا، سور کا پھونکا جانا 3 مرتبہ ہوگا۔ اس میں سے ایک ہے پہلا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، سور میں پھونک ماری جائے گی، ففزع، فزع گھبراہٹ، یہ سور اس کو کہا گیا نفخۃ الفزع، گھبراہٹ والا سور پھونکا جانا، ہر آدمی گھبرا جائے گا کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہاں بھی ہے کہ جسے اللہ چاہے گا اس سے مستثنیٰ رکھے گا، الگ رکھے گا، ورنہ ہر کوئی زمین و آسمان میں جو بھی کوئی جاندار ہے وہ سارے کے سارے اس سور کے نتیجہ میں گھبرا اٹھیں گے۔ اب ایک کہا گیا کہ گھبرا اٹھیں گے سور نفخۃ الفزع، اور دوسرا نفخۃ الفنا، دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے بالکل ہی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تیسرا ہے نفخۃ البعث والنشور، لوگوں کا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سارے کے سارے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف بھاگنا شروع میدان محشر میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سارے دوبارہ کھڑے ہو کر اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ اس کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، ملک اور بادشاہی اسی کی ہوگی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونکا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہی کو اللہ رب العزت کی منقطع ہونے والی ہے، اس کی بادشاہی مسلسل رہے گی، حتیٰ کہ اسی بادشاہوں کے بادشاہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ذات جو کہ حاضر اور غائب ہر چیز کو جاننے والی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکیم، بہت ہی زیادہ حکمت والا اور بہت ہی زیادہ خبر رکھنے والا، ہر کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، بڑی آج یہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، یہ بڑے متکبر ہوئے پھر رہے ہیں، ایک چیخ آئے گی اور ان کا کام تمام کر جائے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ نہیں دیکھ رہے سوائے ایک چیخ کے، تأخذهم آئے گی تو وہ ان کو لے جائے گی، وهم يخصمون، جب کہ وہ خصام، جھگڑا، خصومت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپس میں جھگڑ رہے، یعنی لینے دینے کے معاملات، بازار میں، مارکیٹ میں، بزنس، سودے بازیاں اور یہ انہی باتوں میں ہوں گے، وہ چیخ آئے گی اور سارے کے سارے جو جہاں ہیں وہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ، جب وہ چیخ ماری جائے گی تو ان کے پاس کسی کو وصیت کرنے کا وقت بھی باقی نہیں بچے گا، چیخ آ گئی اور جو جہاں ہے معاملہ اس کا وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ فلا یستطیعون توصیہ، اس وقت نہ تو یہ کسی کو وصیت کر سکیں گے،
یہ لفظ وصیت کا یہاں تو میرا خیال ہے سب کو صحیح لگ رہا ہے نہیں، کیونکہ یہ تو اب مرنے کا وقت قریب آ گیا، یہاں تو وصیت مان جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وصیت کا لفظ ہمیشہ مرنے کے قریب والے کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ ذکر کی ہے کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے، اور کئی مرتبہ لفظ وصیت استعمال ہوا ہے تاکید کے معنوں میں، یعنی کوئی بات کہنا، کوئی نصیحت کرنا، لیکن وہ بالتاکید پکی طرح سے اگر وہ ہے تو اس کے لیے لفظ وصیت استعمال ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ جو وراثت کی آیت ہے، اللہ رب العزت اس کے شروع میں فرماتے ہیں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اور وہ تو حی و قیوم ہے، اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے سوچنا بھی منع ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا یا اس کی موت قریب آئی ہوئی ہے، اس لیے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ تو وصیت جو ہے یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں، یہ لفظ نصیحت کو بالتاکید کریں، کوئی بات ہے، کوئی حکم ہے جس کو تاکید کے ساتھ کہنا ہے تو اس وقت یہ لفظ جو ہے وصیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک چیخ آئے گی، سب کو لے جائے گی، اور وہ اپنے کاروبار میں اس وقت مشغول ہوں گے، اور جب وہ چیخ آ گئی فلا یستطیعون توصیہ، تو یہ کسی کو وصیت تک نہیں کر پائیں گے۔ اب وصیت کس کو کر رہیں گے؟ مرنے والا کچھ پیچھے بچنے والوں کو وصیت کیا کرتا ہے، اور وہ وقت سب کے لیے ایک جیسا ہے، کون کس کو وصیت کرے گا؟ اللہ رب العزت نے وہ وقت یا اس نقشہ پیش کرتے ہوئے میں کہ کوئی کسی کو وصیت نہیں کر پائے گا، کسی کی وصیت کسی کے لیے نہیں ہو پائے گی۔ فلا یستطیعون توصیہ، اس وقت وہ کوئی وصیت نہیں کر پائیں گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اگر کوئی کہے کہ میں مارکیٹ میں ہوں، میں بھاگ کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، بال بچوں سے جا کے مل لوں، میرا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کم از کم اپنے بچے دیکھ لوں، ہے نا، ہماری خواہش ایسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں ولا الی اہلہم یرجعون، جو باہر مارکیٹ میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین اور معاملات کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر بھی واپس، اہل کی طرف بھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ پہلا نفخہ ہوا تو یہ حالت ہو گئی، پھر دوسرا نفخہ ہوگا تو یہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ پہلا نفخہ ہوا تو یہ مر گئے، ختم ہو گئے، جس کو نفخۃ الفنا کہیں۔ تین میں سے کچھ کے نزدیک 2 ہی نفخے ہیں، اور کچھ کے نزدیک بعض اہل علم کے لیے 3 ہیں۔ جو پہلا نفخۃ الفزع ہے وہ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فزع نہیں، وہ گھبراہٹ نہیں، بلکہ وہ موت اور فنا ہی کے نتیجہ میں پہنچا دے گا۔ تو دوسرا نفخہ وہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو جو اپنی قبر میں ہے وہ قبروں سے نکل آئے گا۔ اب کوئی مرا اور اسے قبر نصیب ہو گئی، اور کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، اور جو قیامت کے قریب جا کے مرنے والے ہیں یا قیامت کے نتیجہ میں مرنے، ان کو قبر کہاں نصیب ہوگی؟ وہ تو وقت ایسا ہے کہ ایک دم ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جو آدمی مر گیا، قبر میں گیا، وہ قبر سے نکال لیا جائے گا، قبر سے نکل آئے گا اللہ کے حکم سے۔ اور جو قبر میں نہیں، پانی میں ڈوبا، قبر میں نہیں، آگ میں جلا، قبر میں نہیں، جانوروں کے پیٹ میں گیا، ہر کوئی اس وقت نکل کر سامنے آ جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ لوگ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنا شروع کر دیں۔ کوئی کب سے مرا پڑا ہے قبر میں، جو لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے مرے ہیں وہ بھی تو قبروں میں پڑے ہیں نا، اب جو مر رہے ہیں یہ بھی قبروں میں جا رہے ہیں، قیامت تک جو لوگ مریں گے وہ قبروں میں جائیں گے۔ اس ایک نفخہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مرنے والے سارے لوگ سامنے نکل آئیں گے،
اور اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ الی ربہم ینسلون، اللہ کے حکم سے وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنا شروع کر دیں گے، اور وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہائے افسوس، یا ویلنا ہماری ہلاکت و بربادی، من بعثنا من مرقدنا ہمیں ہماری آرامگاہ سے کس نے اٹھایا، ہمیں ہماری آرامگاہ سے کس نے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قبروں سے نکالیں گے، اپنے سامنے لا کھڑے کریں گے۔ وصدق المرسلون، اور مرسلون جو رسول ہیں انہوں نے سچ ہی کہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے۔ تو یہاں جو لفظ ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس یا ہائے ہائے بربادی اور ہلاکت، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہنا من بعثنا من مرقدنا ہمیں ہماری خوابگاہ سے۔ اب قبر میں پڑا ہوا ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، تو کیا وہ قبر اس کی خوابگاہ ہوگی؟ سویا ہوا ہوگا قبر میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے کہ قبر جو ہے یہ یا تو روضہ من ریاض الجنہ ہوگی، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی۔ اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہے گا کہ مجھے اس باغیچے سے، اس خوابگاہ سے کس نے اٹھایا ہے، اور دوسروں کے لیے اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ دوسروں کے لیے وہ باغیچوں میں سے باغیچہ نہیں ہوگی، بلکہ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اب جس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی وہ کہے کہ ہمیں خوابگاہ سے کس نے اٹھایا، تو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے نا۔ اب یہ قبر کو عذاب کے باوجود خوابگاہ جو کہہ رہا ہے، تو یہ اس لیے کہ جو اب سے آگے اس کو عذاب نظر آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ خوابگاہ ہے۔ آگے جو عذاب بہت بڑے بڑے اور بہت ہی تکلیف دہ آ رہے ہیں، ان عذابوں کے مقابلے میں یہ اس کی خوابگاہ ہے کہ ہم آرام سے پڑے تھے، چھوٹے موٹے عذاب سے دوچار تھے، اب ہمیں ان سب بڑے بڑے عذابوں سے بھگتنا پڑے گا۔ اس بنیاد پر آخرت کے بڑے عذابوں کے مقابلے میں قبر کا عذاب معمولی نظر آئے گا، اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وصدق المرسلون، اور مرسلون انبیاء اور رسل نے سچ ہی فرمایا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، اس ایک چیخ کے نتیجہ میں سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب وہ محشر کا میدان ہوگا، چیخ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے وہ سور پھونکا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جمیع، جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جیسے مجرمین کو جج کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے نا، اس طرح ہر انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک تند آواز، ایک تیز آواز ہی ہوگی کہ جب وہ نکلے گی فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو دیکھتے دیکھتے وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے انصاف کی طرف دیکھیں کہ بندہ دنیا میں اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، انسان پر انسان کسی موقع پر احسان کر بیٹھے نا، کوئی تعاون کر بیٹھا، کچھ نہ کچھ کر بیٹھا، اگر کبھی وہ کوئی کام کہے اور یہ انکار کر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ تم وہی ہو، ہم نے تمہیں فلاں موقع پر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کا حلم، اس کی بردباری دیکھے
کہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مزے اٹھاتے رہے اور اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کرتے رہے۔ اس سب کچھ کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور ہر آدمی کو اس کے کیے کے برابر بدلہ، نہ کسی کو ایسا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں کے لیے وہ ظالم نہیں اور ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ نہ یہ ہوگا کہ اس نے گناہ کیا اور اللہ اس کے گناہ کے عوض جتنی اس کی سزا بنتی ہے اللہ غصے میں آ کے اس کو لمبی سزا دے دے گا، نہیں، اس کے گناہ کے نتیجہ میں کتنی تکلیف بنتی ہے اللہ اس سے زیادہ تکلیف دے عذاب میں مبتلا کر دے گا، نہیں۔ نہ یہ ظلم ہوگا اور نہ ہی یہ ظلم ہوگا کہ ایک آدمی نے عمر بھر اللہ کی اطاعت کی، عمر بھر روکھی سوکھی کھائی، عمر بھر راتوں کو قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت اور تہجد میں گزاری، اور اسے اس کا صحیح بدلہ نہ ملے گا، ایسا بھی نہیں ہو۔ جو آدمی اچھا کرے گا یا برا کرے گا اللہ رب العزت پورے انصاف کے ساتھ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی نفس پر ذرہ برابر شے یعنی بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم کرتے رہے ہو۔ تم دنیا میں جو کرتے رہے ہو تمہیں آج صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کام کیے ہیں اچھا بدلہ ہوگا، جنت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، اور برے کام کرتے رہے ہو تو ان کا برا بدلہ ہوگا، جہنم ہوگا اور اس کے عذاب اور سزائیں ہوں گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج کے دن جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں مشغول ہوں گے۔ اب جن کو جنت ملی ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اپنے مشغلوں میں ہوں گے، اپنے مزے میں ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ جنت تو آپ کو معلوم ہے کہ جس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یعنی آپ کا یہ الفاظ کہنا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جسے اللہ سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا۔ آپ یہ بات تو ظاہر جانتے ہیں کہ جو اہل کلمہ ہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن سزائیں بھگتنے کے بعد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جس طرح کا ہے وہ بھی واضح ہے۔ اب ہمارے لوگ ان چیزوں کو علم غیب کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ جو چیز اللہ نے بتا دی وہ غیب اب نہ رہی۔ اللہ نے بتا دیا جنت یہ ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا کے جنت اور جہنم کے نظارے کروا دیے نا معراج کے موقع پر۔ آپ اپنی آنکھوں دیکھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اللہ رب العزت ساری عمر آپ کو باقی جو 23 سال ہیں ان کے دوران دکھاتا رہا۔ جو دکھا دیا وہ غیب نہیں رہا، جو بتا دیا وہ غیب نہیں رہا۔ جو غیبی امور قیامت سے متعلقہ، جنت سے متعلقہ، جہنم سے متعلقہ، قبر سے متعلقہ اللہ رب العزت نے بتا دیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنتیوں کا اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش مشغول ہونا، اس کا اندازہ اب اس آدمی سے کریں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد قدر طویل ہے، جہنم سے نکالا جائے گا، باہر رکھا جائے گا، جنتیوں کی آوازیں سنے گا، کہے گا یا اللہ تھوڑا قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنت کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا سوال مت کرنا۔ کہے گا جی بالکل، اب کے بعد دوسرا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کے قریب باہر رکھا گیا، اب اندر سے اہل جنت کے مزے کرنے کی آوازیں، فی شغل فاکہون، فاکہون کا معنی
اللہ کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے. لانے کہ اس وقت جب لوگ مزے کر رہے ہوں، آوازیں بھی، ہنسنے کی، کھیلنے کی، حشاش بشاش حالت. یا اللہ باہر کی بجائے اگر اندر کر دے، دروازے سے اندر کر دے، تو اللہ کہے گا تو نے ابھی کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا. کہا یا اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے. اللہ رب العزت اس کو اس وقت جو جنت عطا کرے گا وہ اس دنیا کے کسی بھی بادشاہی کی بادشاہت سے 10 گنا زیادہ ہوگی. حشاش بشاش جو پہلے ہی وقت میں جنتی چلے گئے، ان کو کتنی اللہ جنت دے گا، کتنی نعمتیں ہوں گی، اور کیوں وہ حشاش بشاش نہ ہوں گے. اہل جنت ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ حشاش بشاش اپنے مشغلوں میں، اپنی مرضی کے کاموں میں مزے کر رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی جوڑی. یہاں اللہ رب العزت نے لفظ ازواج بیان کیا ہے. ازواج مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو جنت میں عورتیں ہیں ان کے شوہر، اور جو جنت میں مرد ہیں ان کی بیویاں. لیکن اگر دونوں ہی جنت میں چلے گئے تب ہے یہ، کیونکہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ایک پارٹی دوسری طرف گئی ہوئی ہو. اگر دونوں میاں بیوی جنت میں ہوں گے تو اس وقت یہ شکل بنے گی. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بہترین میٹھے ٹھنڈے سایوں کے نیچے اپنے ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، متکئون علی الارائک متکئون، ٹیک لگا کے بڑے مزے کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے. لہم فیہا فاکہۃ، جنت میں ان کو پھل ملیں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ جو کچھ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا. صرف یہ نہیں کہ وہ کچھ چیزیں ان کو دے دیں گی اور کہا کہ بس یہ تمہاری ہیں، نہیں. جو چیز، جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے اللہ رب العزت ان کو وہ مہیا کرے گا. اور سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب رحیم، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے مجرموں، آج اہل ایمان سے تم الگ ہو جاؤ. تو یہ گناہگاروں کو اللہ رب العزت الگ کر دے گا، اور جو نیکوکار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ رب العزت الگ کر کے جنتیں عطا کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جنتوں کا وارث بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائے، اور ہر اس کام سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین سور کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا؟ یہ کہیں واضح میری نظر میں نہیں گزرا کہ پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، کتنا وقفہ ہوگا. کیا موسیٰ علیہ السلام پہلے سور میں بے ہوش نہیں ہوں گے؟ یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ پہلے پہلے سور کے جو کہا گیا نفخۃ الفزع، سارے لوگ زمین والے، آسمان والے، جنہیں اللہ چاہے وہ رکھے گا. اور اس میں کسی انسان کا تذکرہ سننے میں نہیں آیا. کچھ فرشتوں کو اللہ رب العزت اس کام کے لیے، جو سور پھونکنے والا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے بچا ہوا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جسے چاہے گا رکھے گا. مکہ میں ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چھوڑ کے آئے، اور راستے بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتی رہی. بعد میں آپ کا نام پوچھا اور ایمان لے آئی. کیا یہ قصہ صحیح ہے؟ یہ قصہ من گڑت ہے سارا، یہ بڑا مشہور ہے، لیکن اس کو سند کے ساتھ جب دیکھا جاتا ہے تو اس کا صحیح سند سے ثابت ہونا
ثابت نہیں ہوتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں باہر چھوڑنے جا رہے تھے، وہ قصے والے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر لے کے آ رہے تھے، گٹھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اس روایت کی روح سے، جبکہ وہ صحیح نہیں۔ گٹھڑی آپ پاس سے گزرنے لگے، اماں گٹھڑی مجھے دے دو، کہا بیٹا تجھے کیا دوں، چلو یہ اٹھا لو، ساتھ چلتی آئی اور نصیحت کرنے لگی، دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہے وہ ایسا ویسا ہے۔ آپ ساری باتیں سنتے رہے، آتے رہے، چلتے رہے۔ وہ یہ قصہ تو بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو قرآن کہہ رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ہمیں ان گپوں پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ شوال کے روزے 6 روزے عید کے فوری بعد ہی رکھنا ضروری ہے، یا پھر شوال کے مہینے میں، پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں، جب بھی کر لیں، کوئی پابندی نہیں۔ فوری طور پر رکھنے میں کچھ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی عادی ہے، لگے ہاتھوں 6 اور کر لے، یہ ہوتا ہے، ورنہ پورے شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی ان کے پیچھے لگا دیے۔ اب یہ نہیں کہا کہ فوری طور پر، بلکہ من شوال، شوال کے مہینے سے جو بھی چاہے اور جس طرح چاہے، پیر جمعرات کا کر کے رکھے، پیر جمعرات کا رکھ کے 13، 14، 15 کے رکھے، جو ویسے بھی مسنون روزے ہیں انہی میں یہ 6 پورے کرنا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا مخصوص وقت فجر کے بعد یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مریض کی نزع کی حالت میں مریض کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا کیا درست ہے؟ یہ سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہوئے میں نے تفصیل ذکر کی تھی، اگر ہو سکے تو ان سے وہ لے لیں، درس جو ہے ریکارڈڈ موجود ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، اس کا نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی دن ہے، جب چاہیں پڑھیں، اور نہ ہی یہ کسی بیمار کو آگے نکالنے کا نسخہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہے، مر نہیں رہا تو یاسین پڑھو اس کے پاس تاکہ یہ گزر جائے، آسانی سے اس کی جان نکل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ روایت یقیناً ہے کہ مرنے والے کے پاس پڑھو، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ناقابل عمل ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، یاسین بھی پڑھیں، یاسین قرآن کریم ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں پورے قرآن کی طرح یاسین کے پڑھنے میں بھی ملیں گی، لیکن ان کے ساتھ جو بعض فضائل جوڑے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ وہ فضائل جن صورتوں کے ساتھ ثابت ہیں صحیح سند سے، ہمیں ان کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الملک ہے، مشہور ہے نا، سورۃ الملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہمات، وہ 30 آیت جو آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اور پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف سورۃ الملک ہی پڑھا کریں۔ ابھی کئی لوگ بڑا عجیب رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو یاسین نری چھپی ہوئی الگ سے ملے گی، موٹا باہر کا ٹائٹل ہے سورۃ یاسین، اندر صرف سورہ یاسین ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پاکٹ میں، جیب میں لیے، یہ کسی ایسے مریض کی تلاش میں بھی ہوتے ہوں گے کہ جو مرنے کے قریب، میں جا کے دھکا لگا کے آ جاؤں۔ عجیب قسم کے معاملات ہیں، جس کے ثبوت میں ہی شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو الگ سے چھاپ کے۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک نسخہ لگا، سورہ یاسین چھاپی ہوئی ہے، اور وہ پیپر پر نہیں ہے، ایسے پیپر پر نہیں، پلاسٹک کا وہ پیپر جو نہ پھٹے نہ جان چھوٹے، پلاسٹک کے پیپر پر بہترین پرنٹنگ، اور وہ ظاہر ہے کہ چھوٹی سی لیکن پلاسٹک کا جیسے وزن، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اسی نظریہ سے کہ یہ صورت ہے، اس کو کہا گیا یہ قرآن کا دل ہے، اور یہ قریب المرگ جو نزع میں مبتلا ہیں اس کے پاس پڑھیں،
تو وہ آسانی سے اس دنیا سے گزر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جوڑ کے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. میری بہن اپنی امی کے گھر 4 یا 5 دن رہنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ اس کے اور امی کے گھر 4 یا 5 گھنٹے کا راستہ ہے. تب وہ نماز قصر کرے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ اگر 4-5 دن کے لیے آتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو قصر کر لے اور چاہے تو پوری نماز پڑھ لے، کیونکہ بعض اہل علم نے 8 دن، بعض نے 10 دن، بعض نے 15 دن اور بعض نے 21 دن بھی کہا. اب یہ 4-5 تو بالکل نیچے آ گئے نا، اور جو سب سے کم مقدار ہے وہ 4 دن ہے. اب یہاں اگر 4 دن والوں کا حساب لیں کریں تو تب بھی ان کا قصر پڑھنا بنتا ہے. یہ اگر قصر کر لیا کریں تو انشاءاللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پوری پڑھ لیں، جیسا کہ 4 کے ساتھ 5 کا لفظ ہے، تو 4 سے زیادہ اگر کہیں رہنا ہو تو بکثرت علماء کا یہ نظریہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ وہ پوری نماز پڑھے. لہذا اگر پوری پڑھے تو افضل ہوگا، اور اگر قصر کریں تو انشاءاللہ جائز ہوگا. قرض کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کا خلاصہ کیجئے، یعنی گواہوں اور لین دین کا لکھنا اس کے بارے میں. قرآن کریم سورہ بقرہ آخری 2-3 آیتیں چھوڑ کر اس سے پہلے جو آیت نمبر غالباً 282 ہے، 282، یہ ہے آیت الدین. وہ پورے ایک صفحے کی، اس کا ایک صفحہ نہیں، جو صرف قرآن مجید ہوتا ہے بغیر ترجمہ تفسیر کے، پورے ایک صفحے کی قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت وہ ہے. کسی وقت کھول کے دیکھیں، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی لین دین کریں، فَاكْتُبُوهُ ہو تو اسے لکھ لیں. ہمارے یہاں قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں. اب قرض دینے لینے کے لیے رقم بہت بڑی ہے اور گھبرا رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ لکھ کے دے دو تو میرا یہ ماموں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ پتہ نہیں دل میں کیا رکھے گا. اتنی سی بات کر کے خاموشی سے 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ہے پکڑا دیا اور کہا کہ میں بس 2-4-6 مہینے دے دیتا ہوں. اور 2-4-6 مہینے 2-4-6 سالوں میں پہلے تو بدلتے ہیں، تب بھی نہیں دے رہا. اب بات آئی کہ دے دو، گرما گرمی شروع ہو گئی. گرما گرمی شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا دے دوں میں تمہیں. اب وہ سارا کھاتا اسے معلوم ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو کہے گا کیا دے دوں تجھے، جاؤ جا کے کورٹ کچہری جہاں سے چاہو لے کے دکھاؤ. یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، امر کا صیغہ، واجب ہے کہ لکھ لیں. نہیں لکھا ہوا، اب آپ کورٹ کچہری میں جا کے کیا کریں گے؟ قاضی کہے گا کہ بھائی کوئی ثبوت ہے، کوئی ثبوت نہیں. گواہ ہے، کوئی گواہ نہیں. چلے پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے معاملات کو درست رکھنے کے لیے یہ احکام ہمیں سکھلائے ہیں کہ لینا دینا کرو تو اسے لکھ لو. آدمی خود نہیں لکھ سکتا، کسی سے لکھوائے. لکھنے والے کو لکھنے کا کہے، وہ انکار نہ کرے، بلکہ اللہ نے جیسے اسے یہ تعلیم دی ہے یا اب یہ کام کرے. اب آیت پڑھ کے دیکھیں، اس میں بہت سارے احکام موجود ہیں. رمضان کریم بولنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کریم بھی بولتے ہیں. اب رمضان گزر گیا ہے، اب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ وطر ہے، معنی ایک ہے، لیکن کھجور 3-5-7 وطر ہوگا، نماز 3-5 پڑھنا وطر ہوگا. تھوڑا سمجھنے میں کنفیوژن ہوتا ہے، نکالیں گے کنفیوژن انشاءاللہ. ابھی دیکھیں وطر، وطر کا معنی کیا ہے؟ فرد یا ایک. اب 3 میں سے جوڑی نکالتے جائیے. 3 میں سے جوڑی کون سی ہے؟ 2 نکال دیا، پیچھے کیا بچا؟ 1. 5 میں سے 2 جوڑیاں نکال دیجئے، پیچھے کیا بچا؟ 1. 7 میں سے 3 جوڑیاں، 9 میں سے 4 جوڑیاں، 11 میں سے 5 جوڑیاں. اب یہ کھجوریں 3 5 7 جتنی بھی ہیں ان میں سے جوڑی نکالیں گے، پیچھے وہی ایک ہی بچے، وہی وطر ہے.
وطر اصل میں ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو دو ہیں ان کو کہا جاتا ہے شفع، الشفع والوطر، قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ ہے معنی کہ جوڑی جو ہے وہ کیا ہے اور وطر کیا ہے۔ کھجوروں کا معاملہ ہو یا نمازوں کا معاملہ ہو، یہ سب میں ایک جیسا ہی ہے۔ کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، حالات اچھے ہیں، میاں بیوی خوش رہتے ہیں تو کر دیں، اچھا ہے، کیونکہ کیا معلوم ہے کہ والدین نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور بیوی کی طرف سے کر دیں کیونکہ آپ کی بیوی ہے، اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ خود کیا، بنتا کس کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کریں کیونکہ وہ ہیں بچوں کے باپ، لیکن آپ نانا ہیں، آپ نے کر دیا۔ اس کا معنی یہ کہ جس پر واجب ہے اس کی بجائے کوئی دوسرا کر دے تو ادا ہو گیا۔ اب واجب تھا آپ کے سسر پر، سسر کے لفظ پر میں ایک لفظ سنا کرتا ہوں، پھر سے بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں سسرا۔ اب سسرا، اور چونکہ کسی علاقے میں یہ عام چلتا ہوگا، یہ بڑا برا سا بھونڈا سا لفظ ہے سسرا۔ اصل لفظ اردو کا جو ہے نا وہ سسر ہی ہے، اس کے ساتھ جب الف لگا کے آپ سسرا کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے گالی دے رہا ہے، رشتہ نہیں بتا رہا، گالی دے رہا۔ تو بنتا تو تھا کہ سسر جو ہے وہ عقیقہ کرے، اس نے کیا ہو، اور اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک عبایا برقع 100 ریال میں خریدتی ہوں، پھر میں اس کو 110 ریال میں بیچتی ہوں، کیا یہ 10 ریال لینا میرے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے 100 ریال کا خریدا، 10 ریال پروفٹ نکالا، 110 کا بیچا، تو بزنس تو یہی ہے نا، بزنس یہی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل نماز، تراویح نفل نماز میں امام جب رحمت یا عذاب کی آیات پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز میں اللہم اجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تو جہاں رحمت کی آیت آتی رحمت طلب کرتے، عذاب کی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور جو بھی سنیں وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو، خود پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو، آیات رحمت پہ رحمت طلب کرنا، یا یہ جو الفاظ ہیں اللہم اجعلنا منہم، یا عذاب کی آیت پر اللہ سے پناہ مانگنا، یا یہ کہنا اللہم لا تجعلنا منہم، ظالموں کا ذکر ہے اللہم لا تجعلنا منہم، اور جہنمیوں کا ذکر ہے اللہم لا تجعلنا منہم، یہ کہنا جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔